مفسر قرآن مجاہد عبداللہ بن عمر سے سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سنا، اس نے چھینک پر کہا الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، یہ الفاظ کہے۔ عبداللہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، الحمدللہ علی کل حال، یہ الفاظ کہو الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، یہ ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے اس کی اصلاح کی، کہا کہ ایک جملے کی تبدیلی عبداللہ بن عمر نے برداشت نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کا فرمان اسی طرح بیان کرنا ہے جس طرح رسول اللہ نے سکھایا ہے، حالانکہ جملے غلط نہیں تھے۔ والصلاۃ علی رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول پر صلاۃ ہو، فرمایا یہ محل، یہ موقع، یہ دعا کا طریقہ نبی نے نہیں سکھایا، طریقہ یہ ہے الحمدللہ علی کل حال، یہ کہو، یہی طریقہ صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر نے اصلاح کی، یعنی کوئی بھی دین میں کمی پیشی، ایک نقطے کی، ایک لفظ کی، ایک حرف کی، ایک جملے کی نہ صحابہ نے برداشت کی، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ کیسے ہو سکتا ہے آج اپنی مرضی سے عیدیں بھی منائی جائیں، اپنی مرضی سے جلوس بھی نکالے جائیں، اپنی مرضی سے طریقے ایجاد کیے جائیں اور پھر اس کو دین بھی قرار دیا جائے؟ دین وہی ہے جو میرے پیغمبر نے بیان کر دیا، دین وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں بیان ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اٹھائیے قرآن، پڑھیے، ذرا مطالعہ کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ مقصد ہے کہ جہاں سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب بے قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اسلامی مہینوں کے اندر یہ مہینہ ربیع الاول جاری ہے۔ اس مہینے کے اندر معتبر علماء کے نزدیک، مورخین کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہت سارے اقوال ہیں جن میں بعض کے اقوال ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ربیع الاول میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی، بلکہ کچھ نے کوئی اور مہینہ بھی کہا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کا یہ کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ مہینہ مولد النبی ہے، نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، جو کہ بہت سارے مورخین کے نزدیک 12 ربیع الاول قرار دی گئی ہے۔ وفات کا دن 12 ربیع الاول، یعنی آپ کی وفات اور آپ کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ مہینہ ایک طرح سے وہ مہینہ ہے کہ جس میں پیغمبر کی ولادت ہوئی، اور ایک طریقے سے یہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر پیغمبر کی وفات ہوئی، دنیا والوں سے پیغمبر کی جدائی ہوئی۔ اب ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھا جائے
اور دیکھا جائے، غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں غم بھاری ہونا چاہیے، خوشی سے غم بھاری ہونا چاہیے، کیونکہ وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ بہرحال اس مہینے کی مناسبت سے بہت سارے لوگوں کے اندر بدعات، خرافات پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک بڑا معروف نام جشن عید میلاد النبی کے نام سے ہے۔ یہ مروجہ ایک بدعت ہے، کتاب و سنت سے کوئی بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس کو دین کہہ رہے ہیں، آپ جس کو شریعت اور اسلام قرار دیتے ہیں، کم از کم اس کا تذکرہ تو قرآن و حدیث کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ جو لفظ ہے جشن عید میلاد النبی، نہ آپ کو حدیث میں ملے گا نہ قرآن میں ملے گا۔ پھر سمجھدار بندہ، اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، جب نہ حدیث میں نہ قرآن میں ہے تو پھر یہ دین کیسے ہو سکتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر دوسروں پر فتویٰ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ جب یہ جشن اس کا دین سے تعلق ہی نہیں، تو پھر اس کو بنیاد بنا کے دوسرے کو ابلیس کہنا، دوسرے کو شیطان کہنا، دوسرے کو گستاخ رسول کہنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک تو بات ہے کہ اگر دین میں ہو، نام بھی ہو، تذکرہ قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، پھر اگر کوئی مسلمان انکار کرتا ہے تو وہ دین میں بھی داخل نہیں ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن اس کا تذکرہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، پھر بھی دوسروں کو گستاخ رسول کہنا، یہ تو انتہائی درجے کی ناانصافی ہے۔ عزیز ساتھیو، بدعات اس معاشرے میں عام ہیں۔ بدعات اس کلچر کے اندر دیکھا جائے تو ایک رواج بن چکا ہے۔ بدعت کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور نافرمانی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ رواج سمجھا جاتا ہے اور اپنا کلچر، ثقافت سمجھا جاتا ہے۔ بدعت کرتے ہوئے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ عجیب بات ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دلیل ہے بہت سارے لوگوں کی، حالانکہ بدعت ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ فرمایا کہ نئے نئے کام کرنے سے دین میں بچو۔ ایاکم، خاص طور پر آپ نے فرمایا بچو، نئے کام شروع کرنے سے بچو دین میں۔ فإن كل محدثة بدعة، بے شک جو بھی نیا کام ہے، فرمایا کہ وہ گمراہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی قرار دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو آج بھی ہم نے پڑھا اور ہر خطبے میں ہر خطیب تقریباً پڑھتا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے برے جو کام ہیں وہ دین میں نئے کام شروع کرنا۔ وشر الامور، بروں میں بھی برے کام، دین میں نیا کام شروع کرنا یہ برے کاموں میں سب سے برا کام ہے، اور ہر نیا کام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے کرنے والا اس کو کتنا اچھا کر کے پیش کرتا ہے، لیکن اگر نیا کام ہے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کا مقصد یہی ہے کہ نئے سرے سے کام شروع کرنا، اور نئے سرے سے کام بدیع السماوات والارض، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس وقت بنایا جب اس سے پہلے نہ آسمان تھا نہ زمین تھا،
نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، اللہ نے اس وقت بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کا کوئی سیمپل بھی موجود نہیں تھا، پہلے اس کی مثال بھی موجود نہیں تھی۔ تو بدعت کا معنی یہ ہے کہ جس کا ثبوت پہلے نہ ملتا ہو، جس کا کوئی نام و نشان پہلے نہ ہو، نیا طریقہ ایجاد کرنا اور اس کو دین قرار دینا، یہی بدعت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر بالکل وضاحت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی دیننا ما لیس منہ فہو رد، جس نے نیا کام شروع کیا فی دیننا، ہمارے دین کے اندر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فی دیننا، ہمارے دین کے اندر جس نے نیا کام شروع کیا جو اس کے اندر پہلے نہیں تھا، یعنی کام تو شروع کیا لیکن دین سمجھ کر کیا، اچھا سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، محبت سمجھ کر، تعظیم سمجھ کر یہ کام شروع کیا جو ہمارے دین کے اندر، دین کے الفاظ ہیں، دین میں نہیں تھا، فرمایا کہ وہ مردود ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو جو ہے بدعت قرار دیتے ہو، تو پھر یہ گھڑی پہننا بھی بدعت ہے، اور موٹر سائیکل یا جو آج کل کی سواریاں ہیں، جہاز میں سوار ہونا، یہ بھی بدعت ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگائے، حدیث کے اندر الفاظ ہیں من احدث فی دیننا، جس نے دین کے اندر نیا کام شروع کیا۔ دین کے اندر اگر کوئی بندہ گھڑی پہنتا ہے تو اس کو دین قرار نہیں دیتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گھڑی پہننا ثواب ہے، اجر کا باعث ہے، اس لیے گھڑی پہننی چاہیے، نہیں، یہ تو اس دور کی سہولت ہے، اس لیے گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی کام شروع کیا وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سینکڑوں دلائل لوگ آپ کو دیں گے، آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ یاد کر لے جملہ من احدث فی دیننا، یہ چھوٹا سا جملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام شروع کیا، جس سے پتہ چلا کہ جس کو آپ دین نہیں سمجھتے، آج کل کے دور کی سہولت ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت وہ ہے جس کو دین قرار دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی، آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ بقرہ کی، فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، زمین پر اتر جاؤ، زمین پر اتر جاؤ، جنت سے اتر جاؤ۔ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو بھی اس ہدایت کو فالو کرے گا، جو اس طریقے پر چلے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا نہ اس پر خوف ہوگا نہ اس پر غم ہوگا۔ یعنی اللہ کی ہدایت کو فالو کرے، اللہ کے طریقے کو فالو کرے، اللہ نے جو ہدایت طریقہ دیا اس پر چلا، تو وہ دوبارہ اپنا مقصد، اپنا جو مقام ہے جنت کا، دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی وہ کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس امت کے لیے یہ سبق دیا قرآن مجید میں، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ جب تک آپ ان کی ملت کو قبول نہ کر لو۔ آپ یہودی بن جاؤ پھر یہ آپ کو قبول کریں گے، آپ عیسائی بن جاؤ پھر یہ آپ کو قبول کریں گے، پھر یہ آپ سے محبت کریں گے۔ اگر ان کے دین کو قبول نہیں کرو گے، ان کے دلوں کے اندر حسد اور عناد ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے جو ہدایت ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہودیت کو اپنانا ہدایت نہیں ہے، عیسائیت کو اپنانا ہدایت نہیں ہے، کسی اور دین کو فالو کرنا ہدایت نہیں ہے۔ فرمایا ہدایت وہی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے پیغمبر کے تھرو، جو وحی نازل کی۔ فرمایا ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔
کسی اور کی بات کو ماننا، کسی اور کی بات کو فالو کرنا، کسی شخص کی بات کو پکڑ کر اسی کے مطابق چلنا، فرمایا یہ ہدایت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے پھر ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس شخص نے دین تلاش کیا اسلام کے دین کے علاوہ کوئی اور دین، اپنی مرضی کا دین بنا لیا، اپنی مرضی کا اسلام، اپنی مرضی کا دین بنا لیا، اپنے خواہشات کو دین بنا لیا، اپنی خواہشات کو اسلام سمجھ لیا، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اپنی خواہشات کے مطابق اس نے نئے کام دین کے اندر داخل کر لیے، ان کو دین قرار دے دیا، فرمایا کبھی بھی قبول نہیں ہوں گے۔ وہ شخص آخرت کے دن بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، ناکام اور نامراد ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام دین پر چلنے والے لوگ وہ ہیں جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں کہ جو دین اسلام پر چلنے والے اور صحیح مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرنے والے، دین کو فالو کرنے والے، جو اپنی مرضی من مانی کے مطابق دین پر عمل کرتے ہیں، وہ شخص کبھی بھی مسلمان صحیح معنی میں نہیں ہو سکتے، مومن تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، فرمایا اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے کہ جو اپنی چاہت، اپنی من مانی، اپنے عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اپنے عقل کے مطابق چلتا ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے اس کو فالو نہیں کرتا، اس کو نہیں قبول کرتا، بلکہ اپنے ذہن میں کوئی بات اس نے خود گھڑ لی، خود سمجھ لی، اس کو اچھا بھی بنا لیا، اس پر عمل بھی کر لیا۔ فرمایا اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے فرمان کو چھوڑ کر، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروکاری کرے۔ فرمایا اس سے بڑا کوئی گمراہ دنیا کے اندر اور نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيَضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ کس کے لیے کلام ہے؟ یہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ بھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ امام الہدا، امام کائنات سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اگر ہدایت کی تابع داری نہ کریں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، فرمایا اپنی خواہشات، اپنی مرضی کا دین نہیں بنانا۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، میں اور آپ دور کی بات ہیں، اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ آپ بھی اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے عمل نہ کریں۔ فَيَضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو اپنی من مانی ہے، اپنی مرضی ہے، اپنی چاہت کا جو دین ہے، فرمایا یہ تمہیں گمراہ کر دے گا اللہ کی ہدایت سے، سیدھے راستے سے گمراہ کر لے گا۔ کتنے دنیا کے اندر فرقے موجود ہیں جو گمراہ فرقے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو اور پیارے حبیب کے فرمان کو اپنے لیے صراط مستقیم نہیں سمجھا۔ جو ذہن میں آیا اپنا فرقہ بنا لیا، جو ذہن کی تخلیق ہوئی، جو ذہن میں اپنے افتراء گھڑا اور اپنا فرقہ بنا لیا، یہ گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، فرمایا ان میں سے ایک ہدایت پر ہوگا، ایک حق پر ہوگا، ہمیشہ وہ حق پر رہے گا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر رہے گا، اللہ کی ہدایت پر رہے گا، قرآن و حدیث کے مطابق چلتا رہے گا، فرمایا یہ گمراہ نہیں ہوگا، یہی جنتی ہے۔ ان 72 میں سے کامیاب وہ ہے جو کتاب و سنت کا پیروکار ہے، اور جو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کے کچھ مفاد کو دیکھ کر، دنیا کے فوائد کو دیکھ کر بھٹک جاتا ہے،
اپنی خواہشات کو اچھا سمجھ کر بھٹک جاتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق دین بناتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے رستے، سیدھے رستے سے دور ہو جاتا ہے اور گمراہیوں میں جا پڑتا ہے، پھر اس کو نکلنے کا راستہ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے ابھی وقت نہیں گیا، آئیے کتاب اللہ کی طرف، آئیے پیغمبر کے فرمان کی طرف۔ آج ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ لوگ الٹے سیدھے دلائل دیتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، میں بتلا چکا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر اگر آپ بھی اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے، اپنی خواہشات پر چلیں گے تو آپ بھی سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ جو اللہ کی وحی آ رہی ہے، جبریل امین لے کر آئے، اللہ کا پیغمبر پیغام لے کر آ رہا ہے آپ کے پاس، وہی ہدایت ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے۔ یہ پیغمبر کو بھی یہی فرمان ہے۔ اتنی بڑی جو ہے ایک دین کے اندر بدعت اور اتنا بڑا کام، اس کو بھی لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ اور میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حرف، ایک لفظ کا اضافہ بھی برداشت نہیں کیا، ایک لفظ کا شریعت میں اضافہ وہ بھی آپ نے برداشت نہیں کیا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی، دعا سکھلائی۔ کون سی دعا ہے؟ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، رات کو سونے کی دعا۔ رات کو بندہ جب بستر پر سوتا ہے دعا پڑھتا ہے، ایک طویل دعا ہے، وہ یاد کر لینی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے آخری الفاظ جو ہے یہ آمنت بکتاب الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھلائی، اور یہ دعا صحیح بخاری کے اندر ہے۔ یہ دعا آپ نے سکھلا لی، آپ نے کیا کہا؟ یہ کہو آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، قرآن مجید پر، وبنبیک الذی ارسلت، اور اے اللہ اس نبی پر میں ایمان لایا جو تو نے رسول بنایا۔ اب یہاں پر یہ الفاظ تھے دعا کے، یہ آپ نے سکھلائے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دہرایا، میں نے حدیث وہ دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دوبارہ پڑھی۔ جب میں دوبارہ پڑھنے لگا میں نے کہا آمنت بکتابک الذی ارسلت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت، میں نے نبی کی جگہ پر رسول کا لفظ لگا دیا۔ آپ نے کیا سکھلایا تھا؟ وبنبیک الذی ارسلت، میں نے کہہ دیا وبرسولک الذی ارسلت۔ آپ نے فرمایا برا یہاں پر میں نے نبیک الذی کہا تھا، وہی لفظ پڑھو نبیک الذی ارسلت۔ حالانکہ اللہ کے رسول نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن برا بن عازب کی یہ غلطی آپ نے ختم کی کہ یہ میرا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، حدیث ہے، حدیث ہے، اس کے اندر ترمیم نہیں چلے گی، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایک لفظ کا اضافہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں برداشت نہیں کیا۔ مجھے بتلائیے جو ہر سال کی پوری عید منائی جاتی ہے پورے رسوخ کے ساتھ، جشن عید میلاد النبی کے نام سے، بتلائیں ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول کریں گے؟ اللہ یہ قبول کرے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھینک کے جواب میں ایک شخص کا آواز سنتے ہیں، مجاہد بیان کرتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں مفسر قرآن مجاہد، عبداللہ بن عمر سے سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سنا، اس نے چھینک پر کہا الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، یہ الفاظ کہے۔ عبداللہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، الحمدللہ علی کل حال، یہ الفاظ کہو الحمدللہ
वस्सलातु अला रसूलिल्लाह, ये साबित नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर ने उसकी इस्लाह की, कहा कि एक जुमले की तब्दीली अब्दुल्ला बिन उमर ने बर्दाश्त नहीं की। क्यों? क्योंकि पैगंबर का फरमान उसी तरह बयान करना है जिस तरह रसूलुल्लाह ने सिखाया है, हालांकि जुमले गलत नहीं थे। वस्सलातु अला रसूलिल्लाह, उसने कहा अल्लाह के रसूल पर सलात हो। फरमाया ये महल, ये मौका, ये दुआ का तरीका नबी ने नहीं सिखाया, तरीका ये है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये कहो यही तरीका सही है। अब्दुल्ला बिन उमर ने इस्लाह की, यानी कोई भी दीन में कमी पेशी, एक नुक्ते की, एक लफ्ज़ की, एक हरफ की, एक जुमले की न सहाबा ने बर्दाश्त की, न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की। कैसे हो सकता है आज अपनी मर्ज़ी से ईदें भी मनाई जाए, अपनी मर्ज़ी से जुलूस भी निकाले जाएं, अपनी मर्ज़ी से तरीके ईजाद किए जाएं और फिर उसको दीन भी करार दिया जाए। दीन वही है जो मेरे पैगंबर ने बयान कर दिया, दीन वही है जो अल्लाह के कुरान में बयान है। फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उठाइए कुरान, पढ़िए, ज़रा मुताला कीजिए। सूरत माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हज्जतुल वदा के मौके पर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को पैगाम दे दिया, दुनिया को पैगाम दे दिया। फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो चुका, दीन मुकम्मल हो चुका। कौन फरमा रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये फरमान किसका है? ये कलाम किसका है? रब्बुल आलमीन का कलाम है। अल्लाह फरमा रहा है दीन मुकम्मल हो चुका, और रसूलुल्लाह ये फरमान बयान करके लोगों को सुना रहे हैं हज्जतुल वदा के मौके पर, और बतला रहे हैं दीन मुकम्मल हो चुका। और मैं और आप उठकर खड़े हों, कोई पीर और मुर्शिद उठकर खड़ा हो, कोई अमीर दुनिया का खड़ा हो, कोई इमाम खड़ा हो, कोई मुअतक़िद खड़ा हो और आकर कहे कि नहीं नहीं ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी दीन है, जो मैंने किया ये भी दीन है, जो उसने किया वो भी दीन है, जो फ़िलाँ ने किया वो भी दीन है। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, दीन वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा कर गए, बतला कर गए, सिखला कर गए। उसके अलावा क़यामत तक कोई भी कोई तरीका ईजाद करता है अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से, वो दीन नहीं बन सकता। कितना भी दावा करे, कितने भी दलाइल का ढेर लगा दे, मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा कि ना कुरान में है ना हदीस में है। ये जश्न ईद मिलादुन नबी ना कुरान में है ना हदीस में है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर, सहाबा के दौर के अंदर, अंदाज़ा लगाइए, गौर करना मेरे जुमलों पर। इससे पहले मैं ये बयान कर दूं कि बिदअत के बारे में इब्ने माजिशून इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कौल बयान करते हैं। इब्ने माजिशून इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि कोई बंदा बिदअत ईजाद करता है, कोई शख्स बिदअत ईजाद करता है, नया काम दीन में ईजाद करता है, युराहा, और फिर उस नए काम को अच्छा समझता है, उस नए काम को अच्छा समझता है। फरमाया कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाइन करार दिया है, नऊज़ बिल्लाह। यानी उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़यानत करने वाला करार दिया है। यानी उसने ये ऐलान किया है कि नऊज़ बिल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन छुपाया, आपने ख़यानत की है दीन में, क्योंकि आपने ये जो काम था, अच्छा काम था, आपने छुपा दिया, ये दीन था, आपने छुपा दिया। मतलब यही हुआ। इमाम मालिक का ये कौल है, जो भी नया काम दीन में शुरू करता है, फरमाया कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहतानबाजी करता है कि आपने दीन छुपाया है। इसलिए कोई भी आपको नई चीज़ नज़र आती है, कोई भी दीन करार देता है उसको, उससे आप मुतालबा कर सकते हैं, ये आपका और मेरा हक़ है। क्या कुरान में ये है? क्या हदीस में ये है? क्या पैगंबर ने ये तालीम दी? क्या सहाबा ने ये तालीम दी? या उन्होंने ये काम किया? अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। मेरे सहाबा, मेरे पैगंबर के सहाबा की तरह ईमान लाओगे तो गुमराह नहीं होंगे, हिदायत याफ्ता हो जाओगे। और मेरे सहाबा, मेरे पैगंबर के सहाबा, मेरे और आपके दिलों के ठार सहाबा इकराम, जिन्होंने दीन पहुँचाया, शरीयत पहुँचाई, अव्वलीन शरीयत के पहुँचाने वाले,
انہوں نے بھی ایسا کام نہیں کیا۔ یہ کب شروع ہوا؟ ذرا اس پر بھی بات کرتے چلے جائیں۔ یہ کام شروع ہوا ہے 4 صدی ہجری کے اندر۔ 4 صدی ہجری کے اندر یہ کام شروع ہوا۔ 4 صدی ہجری یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے 300 سال بعد۔ آپ کی زندگی بھی اس میں گزر گئی، صحابہ بھی گزر گئے، آخری صحابی بھی گزر گیا۔ اس کے بعد یہ فاطمی خلفاء کا دور تھا۔ فاطمی خلفاء، ان میں ایک شخص تھا معز لدین اللہ، اس کا نام تھا۔ اس نے بدعات شروع کی۔ باقاعدہ طور پر مؤرخین نے یہ باتیں ذکر کی ہیں، لکھی ہیں کتابوں کے اندر۔ کہتے ہیں کہ فاطمی وقت کا یہ خلیفہ تھا جس کا نام تھا معز لدین اللہ۔ اس شخص نے 4 ہجری کے اندر یہ کام شروع کیا۔ صرف یہ کام نہیں بلکہ 6 بدعتیں اس نے شروع کی۔ 6 بدعتیں۔ 6 بدعتوں میں ایک جشن عید میلاد النبی، ایک جشن میلاد علی المرتضیٰ، ایک جشن میلاد حسن و حسین، ایک جشن میلاد سیدہ طاہرہ مطہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک اس نے جشن میلاد شروع کروایا کہ جو اس وقت کا خلیفہ ہوتا تھا اس کی ولادت کے دن پر جشن منایا جاتا تھا۔ یہ 6 بدعتیں فاطمی دور کے اندر شروع ہوئی۔ اس کا نہ دین سے تعلق ہے نہ شریعت سے تعلق ہے۔ آج میں اور آپ اٹھ کر کہیں یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، جو نہیں کرتا نعوذ باللہ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ کسی پر آپ گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہو، اور ایسے کام کی وجہ سے جو دین میں نیا کام ہے جس کا میرے پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و حدیث ہم بیان کریں تو گستاخ ہیں۔ تم لوگ روزانہ نئی بدعتیں بناؤ تو تم عاشق رسول ہو۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ الملک المظفر اربل کا یہ ایک گورنر تھا، اس نے اس عید میلاد النبی کا فائدہ کیا اٹھایا؟ اس عید میلاد النبی کے موقع پر یہ 1 تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول تک میلاد کا جو ہے جشن منایا کرتا تھا۔ یہ قاہرہ بلکہ یہ جو ہے موصل شہر کا شخص تھا، یہ باشندہ تھا۔ اس نے باقاعدہ طور پر میلاد کے نام پر رقص بھی کروایا، عورتوں کو بھی نچایا۔ اس نے جو ہے گانا موسیقی کو عام کیا۔ 12 ربیع الاول میں یہ ایک بہت بڑی سازش تھی دین کے خلاف۔ یہ فاطمی خلفاء کا کام تھا۔ یہ فاطمی کون تھے؟ رافضی تھے۔ رافضی تھے، بدترین قسم کے اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا، یہ بدعت شروع کیا، اور آج تک یہ بدعت جاری ہے۔ جب ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں اس کی دلیل تو بڑی حیران کی ہوئی۔ میں 2-4 دن قبل جو ہے وہ سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، کسی حضرت صاحب کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا تھا۔ اس کی ایک فیس بک پہ آئی ڈی تھی، اس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا تھا۔ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں جشن عید میلاد النبی کا۔ دفاع کیسے کر رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ آپ سے اگر کوئی دلیل پوچھے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ دلیل ہو یا نہ ہو، یہ اس کے الفاظ ہیں، میرے پاس سیو ہے، میں کسی کو دیکھنا ہے تو میں دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ کہتا ہے دلیل ہو نہ ہو، آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ دلیل ہو نہ ہو، ثبوت ہو نہ ہو، قرآن و حدیث کے اندر ہو نہ ہو، لیکن آپ نے میلاد منانا ہے۔ اس کو دلیل کہنا کہ دلیل ہو نہ ہو، ہماری پیغمبر سے محبت ہے، ہم عید میلاد النبی منائیں گے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت تو ابو لہب کو بھی تھی، ابو جہل کو بھی تھی، ذات سے تو وہ بھی محبت کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بھتیجے تھے ان سے ذاتی طور پر تو ان کی محبت تھی، دلی طور پر تو محبت تھی، لیکن ان کا ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں لائے، حسد کی بنیاد پر اور اس پر جو ہے اپنی بادشاہی کی بنیاد پر، سرداری کی بنیاد پر وہ دین سے دور رہے، ایمان نہیں لائے، لیکن نبی کی ذات سے وہ محبت کرتے تھے۔ مسلمان ایمان والا وہ ہے جو نبی کی بات سے بھی محبت کرے، نبی کی ذات سے بھی محبت کرے، نبی کے قول سے بھی محبت کرے، آپ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ حقیقت میں وہ مسلمان اور مومن ہے، وہی جو ہے صحیح معنی میں محبت کرنے والا ہے۔ باقی دعوے کرنا، جھنڈیاں لگانا، روڈوں پر رش لگا دینا،
جلوسوں کے جو ہے ہر گلی کے اندر جلوس نکال لینا، یہ کوئی محبت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم پیغمبر نے محبت کس کو قرار دیا ہے؟ اطاعت کو قرار دیا ہے۔ جو پیغمبر کی اطاعت کرے وہی محبت ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، ابو جہل کو زخمی کر کے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ کیا بدلہ لیا ہے؟ کہا کہ ابو جہل نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو زخمی کیا، میں نے ابو جہل کو زخمی کر دیا، آپ کا بدلہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی بھی خوشی نہیں ہوئی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اگلے جملے پہ غور کرنا، آپ نے فرمایا مجھے خوشی تب ہوگی جب میرا چچا امیر حمزہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہوگا، مجھے تب خوشی ہوگی۔ امیر حمزہ نے کہا اگر آپ کی خوشی اس بات میں ہے تو آج میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ذات سے محبت کافی نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت سے، تبلیغ سے محبت، آپ کے فرمان کے ساتھ محبت، یہ اصل پیغمبر کی محبت ہے۔ ذات سے محبت کافی نہیں ہے، آپ کی بات سے محبت، آپ کے قول پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ جشن عید میلاد النبی جس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے، میں نے بتلا دیا 4 صدی ہجری کے اندر شروع ہوا۔ نبی علیہ السلام آپ کی زندگی میں رسالت کے بعد 23 مرتبہ یہ وقت آیا، 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، آپ نے کوئی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں 2 مرتبہ آیا، آپ نے کوئی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق کے دور میں 11 مرتبہ یہی دن آیا، لیکن آپ نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی میں یہ دن آیا، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دن آیا، ان میں سے کسی نے بھی نہیں بنایا۔ خود پیغمبر کی زندگی میں بھی اس کا نمونہ نہیں ملتا، اور پیغمبر نے جن کو آئیڈیل بنایا، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ میرے بعد میری سنت پر چلنا اور میرے بعد آنے والے خلفاء ابو بکر صدیق، فاروق، غنی، حیدر، فرمایا کہ ان کی جو خلافت ہے اور ان کا جو فرمان ہے اس کے مطابق بھی عمل کرنا، یعنی وہ بھی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ان چاروں خلفاء کے دور کے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور آج میں کہوں یہ دین عین شریعت ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی نعوذ باللہ گستاخ رسول ہے۔ میں تیری بات کیسے مان لوں؟ آ کے سمجھا تو صحیح، بیٹھ کے 2 منٹ مجھ سے بات تو کر، کتاب و سنت کے دلائل تو لے کر آ۔ کتاب اللہ اس کو دین کہے، پیغمبر کا فرمان اس کو دین کہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہمارا مشن یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی دعوت ہر گلی ہر گھر میں پہنچانی ہے، ہر بندے تک کتاب و سنت کی دعوت پہنچانی ہے، ہمارا مشن یہی ہے۔ اگر قرآن میں آپ کو دلیل ملتی ہے لے آؤ سر آنکھوں پر، اگر حدیث پہ دلیل ملتی ہے تو سر آنکھوں پر، باقی دلیل کسی کی ہو، کسی اور مسئلے کی ہو، لے کر کھینچ تان کر آپ اس کو جشن عید میلاد النبی کے ساتھ جوڑ دو۔ اتنا تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی عقل دیا ہے، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے، یہ دلیل کہیں اور کی ہے۔ دلائل آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میں کیا بیان کروں۔ آخری بات بیان کرنے لگا ہوں جو میرے اور آپ کے دماغ کے طاق کھول دینے والی ہے، غور کرنا۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیات 3 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، ان 3 آیات کے اندر اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کی قسم اکیلے میں بیٹھ کے میں پڑھتا ہوں کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ کے قانون، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اتنے اٹل ہیں کہ رب تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی نہیں چلتی۔ کوئی بھی آ جائے دنیا کا بڑا امیر اپنے آپ کو سمجھتا ہو، کوئی اپنے آپ کو امام سمجھتا ہو، اللہ کی قسم میرے رب کے فرمان اور میرے رب کے پیغام کے خلاف اس کا کام ہو، میرا رب اس کو پھینک دے گا، اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آیات انتہائی اہم ہے، غور کرنا۔ جمعے کے بعد مجھ سے یہ لکھوا کر لے جائیں
کہ اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اس دین کے اندر ذرے برابر زیادتی نہیں ہو سکتی، ذرے برابر کمی نہیں ہو سکتی، نہ حرف کی کمی کا اختیار ہے، نہ لفظ کی کمی کا اختیار ہے، نہ قول کی کمی کا اختیار ہے، نہ زیادتی کا اختیار ہے، نہ کمی کا اختیار ہے۔ آئیے ذرا اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس پیغمبر کو میں نے ہدایت دے کر بھیجا ہے، جس پیغمبر کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، جس کو رسالت کے لیے مبعوث کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی پیغمبر کو اللہ ہدایت فرما رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اس آیت کے ترجمے پر غور کرنا۔ اگر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر یہ کچھ قول کہے، کچھ الفاظ کہے ہم پر، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہماری ذات پر اگر کوئی ایسا قول کہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، فرمایا کہ کچھ تھوڑا بہت بھی ہماری ذات پر یہ پیغمبر بھی اگر کوئی تہمت باندھتا ہے، کوئی اپنی طرف سے بات کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ پیغمبر اگر یہ تھوڑی سی بھی بات اپنی طرف سے بنا کے یہ کہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، فرمایا کہ ہم اس کو دائیں جانب سے پکڑ لیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، غور کرو۔ فرمایا ہم اپنے رسول کو بھی دائیں جانب سے پکڑ لیں گے، اور فرمایا ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی ہم شہ رگ کو کاٹ دیں گے، تم میں سے کوئی بھی ہمارے پیغمبر کو بچانے والا نہیں ہوگا اگر یہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کوئی دین میں بات داخل کرے۔ بتلاؤ ذرا، کوئی پیر ہے تمہارا، کوئی امام ہے؟ دنیا کے اماموں کو اکٹھا کرو، لے آؤ، مقابلہ کرو میرے پیغمبر کے ساتھ، میرے مرشد اور پیر کے ساتھ، جس کو اللہ نے اختیار نہیں اپنی بات جو ہے بنا کر اس کو دین قرار دے۔ آج یہ پیر، امام، فقیر، گدی نشین جو بھی بن کر آ جاتا ہے، ہر روز نئے بنے ہوئے پیر یہ آ کر جو ہے لوگوں کو سکھلا رہے ہیں دین، اپنی مرضی سے بنا کر کہہ رہے دین ہے۔ نہ میں سیاسی ملا ہوں اور نہ درباری ملا ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا، الحمدللہ اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی یہ فرما دیا، اگر میرا پیغمبر اپنا دین بنائے گا میں اس کو بھی شہ رگ کاٹ دوں گا۔ تم کون ہوتے ہو اپنا دین بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے والے، گمراہ بنانے والے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریے، اللہ کے عطاب سے ڈریے۔ اللہ تعالیٰ بڑا سخت شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا، سخت بدلہ دینے والا۔ اور بتلا دیا، حق میں بتلا دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ فرمایا کہ جو دین چھپاتا ہے، حق چھپاتا ہے، حدیث چھپاتا ہے، قرآن سناتے ہوئے وہ ڈرتا ہے، چھپاتا ہے، فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ تو اللہ کی لعنت سے ہم ڈرتے ہیں، اس لیے حق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حق یہی ہے کہ جو اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں، پیغمبر نے حدیث میں بیان کر دیا۔ جشن عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔